بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وہی ہوا جس کے بارے میں کچھ دن سے آپ سے بات کر رہا تھا۔ PDM-2 کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کی بدترین حکومت، بدترین کارکردگی دکھانے والی کابینہ، ہر لحاظ سے آپ دیکھیے، معیشت کو دیکھیں، سیاست کو دیکھیں، آئین کو دیکھیں، قانون و انصاف کو دیکھیں، گورننس کو دیکھیں، ہر طرح کے جو ریکارڈ ہیں، یعنی بری کارکردگی کے، بدنامی کے، وہ ریکارڈ PDM حکومت میں بنے، اور اب یہ PDM-2 بن رہی ہے۔ ہاں، اس میں مائنس اگر کوئی ہوا ہے تو فضل الرحمان صاحب فی الحال ہمیں مائنس نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ تو اس لیے رود ہو رہے ہیں کہ جی ان سب کو تو دیا گیا ہے کچھ نہ کچھ، تو میرے ساتھ بھی وہی کام کرتے، ہمیں بھی کچھ دے دیتے، ہماری جھولی میں بھی ڈال دیا جاتا، لیکن خیبر پختونخوا میں حالات اور تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو خبر آئی کہ جناب پھر ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں آصف علی زرداری صاحب نظر آ رہے ہیں، بلاول بھٹو نظر آ رہے ہیں، شہباز شریف نظر آ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا جی پھر وزیر اعظم بن رہے ہیں شہباز شریف صاحب، یہ ان کے الفاظ ہیں بلاول بھٹو کے، ہم شہباز شریف کو پھر وزیر اعظم بنوا رہے ہیں، یہ الفاظ ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا ہوا ہے، یہ کس طرح سے دوبارہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، اور مقصد کیا ہے، کیوں اکٹھی ہوئی ہیں، اس کی بھی میں آپ کو حقیقت بتاؤں گا۔ لیکن جو تصویر آئی ہے وہ ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے۔ اس تصویر میں ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہیں، ایسے ہیں جیسے کسی کوئی یعنی مرگ ہو گئی ہو، اور چہرے اترے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اس طرح بٹھائے گئے ہیں جیسے کسی فقیر کو جو نابینا ہوتا ہے، اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، اس کو بٹھا کر کوئی چلا جائے کہ بس یہاں پر بیٹھ کر مانگو، اس طرح نظریں نہیں ملا سکتے، کوئی ایک مسکراہٹ نہیں کسی کے چہرے پر۔ یعنی وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں شہباز شریف، زرداری صاحب صدر بننے جا رہے ہیں، بلاول بھٹو جو ہے ان کے پاس بڑا کچھ آ رہا ہے، ان کی سپورٹ سے ایک وزیر اعظم بننا جا رہا ہے، اور بڑی بندر بانٹ ہوئی ہے۔ اس پر آتے ہیں، لیکن جو اور خبریں میں شامل کرنی ہے اس کا میں تھوڑا سا حوالہ دے دوں کہ اسلام آباد میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ خواجہ سعد رفیق اور حنیف عباسی، یہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، خواتین کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ یہ خبر بڑی زیادہ اس وقت گردش میں ہے، اور اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے، پولیس ذرائع بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ تیسری بڑی خبر ہے ایک بہت بڑے استعفے کی۔ وفاقی دارالحکومت میں گونج ہے ایک بڑے استعفے کی، اور سینئر صحافی اس بارے میں بات کر رہے ہیں، اور کوئی کہہ رہے ہیں جی ایک چیف کا استعفیٰ آ رہا ہے، ایک چیف کا، کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب جناب آغاز کرتے ہیں جو نئی اب کابینہ بننے جا رہی ہے، نئی حکومت بننے جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی بھرپور سپورٹ کے ساتھ شہباز شریف صاحب دوبارہ وارد ہو رہے ہیں۔ اب اس میں نواز شریف صاحب کہاں تھے؟ ان کا بھائی، سگا بھائی، چھوٹا بھائی، وہ وزیر اعظم بن رہا ہے، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بن رہی ہے، اور فل سرکاری پروٹوکول مل رہا ہے اس غریب ملک کے سرکاری خزانے میں جس میں کچھ بھی نہیں بچا، اس کے ذریعے ان کو نوازا جا رہا ہے۔ پاکستان کو نواز دو سے شہباز کا جو سفر ہوا ہے، نوازے تو یہ جا رہے ہیں، تو اتنا کچھ ملنا ہے، سرکاری پروٹوکول ملنا ہے، پیسہ ملنا ہے، کابینہ میں جناب بڑے حصے ملیں گے، سارا کچھ ہوگا، سرکاری گاڑیاں آگے پیچھے، سرکاری پروٹوکول، نوکر چاکر جو پہلے ہے اس سے بھی زیادہ ہونے لگا، پہلے بھی ہے ان کے پاس، ابھی بھی ہے۔ تو پھر منہ کیوں لٹکے ہوئے ہیں؟ منہ اس لیے لٹکے ہوئے ہیں کہ جناب یہ قصہ ان کو بھی پتہ ہے زیادہ دیر نہیں چلنا، یہ نہیں چلنا کام، ان کو پتہ چل چکا ہے۔ اب بٹھایا اس لیے گیا ہے کہ یہ جو گند ڈالا گیا ہے یہ ایسے ہی نہیں ڈالا گیا، یہ اس میں شامل تھے، اس گند ڈالنے میں ان کی پلاننگ شامل تھی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے بھاگ جائیں، یہ جو اتنا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ناخوشگوار واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا جو ہاتھا پائی کا ہے۔ اب طے کیا ہوا ہے؟ طے یہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس صدارت بھی ہوگی، زرداری صاحب، آصف علی زرداری کی پھر صدر بنیں گے پاکستان کے، اور چیئرمین سینٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، اسپیکر قومی اسمبلی نون لیگ کا ہوگا۔ اس کے علاوہ جناب خیبر پختونخوا کا گورنر، وہ بھی اب مولانا صاحب کا سمدھی نہیں رہے گا، وہ پیپلز پارٹی کے پاس آ جائے گی گورنری خیبر پختونخوا کی۔ اچھا، پنجاب کا گورنر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ بلوچستان میں مل کر حکومت ہوگی، واہ کمال ہے، وہاں پر جناب وزیر اعلیٰ جو ہے کہنے کو وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ خیر، بلوچستان میں اسی طرح حکومت چلے گی جس طرح چلتی آ رہی ہے۔ اچھا، وہاں یہ مل کر چلائیں گے کام۔ یہاں بس پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ بھئی آپ کی سپورٹ سے وزیر اعظم ہوگا، آپ کی سپورٹ سے وہ حکومت چلے گی، آپ اس میں جناب جن کو آئینی عہدے کہتے ہیں وہ بھی اس کے بدلے میں آپ لیں گے۔ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ نے تو مناظرے کرنے تھے، اور جس سے مناظرہ کرنا تھا، اور مناظرہ کس بات پر کہ جی آپ کی کارکردگی بڑی بدترین رہی ہے، آ جائیں نواز شریف، شہباز شریف مجھ سے مناظرہ کریں، یہ بلاول بھٹو صاحب کا دعویٰ تھا۔ اب مناظرہ جن سے کرنا تھا ان سے معاہدہ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ 300 یونٹ اب آپ کو مبارک ہو جی، بجلی بھی مفت ملے گی 300 یونٹ تک، پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ ان کا وعدہ تھا، اور بلاول بھٹو صاحب کا وعدہ تھا
کہ جناب آپ کو بجلی بھی مفت ملے گی۔ اب دیکھیے کیا ہوگا، اب تو دودھ کی اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ یہ آج فیصلہ ہو گیا ہے اور نون لیگ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ پھر سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اوہو کمال جناب آ رہے ہیں، اور وہ 16 مہینے کی کارکردگی آپ نے دیکھی ہے نا، وہ بڑھ چڑھ کر بتائیں گے کہ جناب جو ہم نے اس میں کیا تھا اس سے اب کئی گنا کریں گے۔ تو وہ آ رہے ہیں، ان کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے، اور اب سے آپ دیکھیے دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، بڑا کمال ہو جائے گا۔ لیکن آپ گیس کے بل کی پرواہ نہ کریں، اب کیونکہ یہ حکمران خاندان دو جو ہیں یہ آپس میں مل بیٹھ کر اب انہوں نے معاہدے کر لیے ہیں، تو اب آپ کو گیس کے بل کی بھی فکر نہیں کرنی، اب آپ کو روزگار کی فکر نہیں کرنی، کوئی مسئلے نہیں ہوں گے آپ کی زندگی میں، کیونکہ یہ پاکستان کے سب سے بڑے جو سیاسی دماغ ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں، جن کو سب سے زیادہ تجربہ ہے وہ بیٹھ گئے ہیں۔ کابینہ تقریباً یہی جو نگران کابینہ ہے یہی کنٹینیو کرے گی۔ عمر سیف صاحب جو ہیں وہ جو آئی ٹی کو کہہ رہے ہیں بڑی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور وہ وی پی این لگا کر وہ بھی ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ عمر سیف صاحب جو ہیں وہ بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے، یہ اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ جناب فواد حسن فواد صاحب وہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں، وہ بھی نون لیگ کے تھے، وہ بھی کابینہ میں ہی رہیں گے۔ وزیر خزانہ صاحبہ جو ہیں وہ بھی کنٹینیو کریں گی، تو بہت سے لوگ کنٹینیو کریں گے، کیونکہ یہ 2 سال کا تسلسل چل رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کہنے کو یہ ہوگی کہ جی ہم کابینہ میں نہیں ہیں، باقی سارے کھیل میں اکٹھے ہیں، سندھ میں حکومت بھی ہوگی۔ اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں گورنر جو ہے MQM کا بھی آ سکتا ہے، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، لیکن چہرے ان کے لٹکے ہوئے ہیں اور بڑی جلدی یہ سارا کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اب یہ چہرے لٹکے ہوئے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نون لیگ تو گئی، ان کی سیاست تو ختم ہو چکی ہے، اب پیپلز پارٹی بھی ختم ہونے جا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اپنی سیاست بچانا چاہتی تھی اور ساتھ نہیں شامل ہونا چاہتی تھی، لیکن نہیں جناب، جب آپ پہلے ملاقاتیں کر چکے ہیں، پہلے وعدے وعید کر چکے ہیں سارا معاملہ، تو اب آپ اس کو چلنا پڑے گا۔ تو خیال یہ تھا کہ مطلب ہم نے نہ ان کو آنے دیا، نہ نشان تھا بلے کا، نہ کچھ تھا، ہماری بات ہوئی ہے، بس یہ تھوڑی سی نورا کشتی کریں گے، اور بلاول کا خیال تھا کہ اچھا آگے ہم نے کچھ بننا ہے تو پنجاب کے لوگوں کو اپنی طرف لائیں گے، اس لیے وہ سارے دعوے وغیرہ کیے گئے تھے۔ لیکن عوام نے جس طرح ووٹ ڈال دیا، آ گئے ووٹ ڈال دیا، سارا کچھ کر دیا، اس کے بعد سارے پلان ہی خراب ہو گئے۔ تو وہ جنہوں نے ساتھ ملنا تھا جہانگیر ترین کی صورت میں، وہ تو سیاست ہی چھوڑ گئے۔ پرویز خٹک صاحب وہ بھی کنارہ کشی اختیار کر گئے۔ مین جو کام تھا خیبر پختونخوا میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہونا تھا، وہ بھی کوئی کارکردگی نہ دکھا سکے، تو کہانی تو ختم ہو گئی۔ اب زبردستی زور زبردستی ہی ہے۔ مشاہد حسین سید صاحب کہہ رہے ہیں ڈیزاسٹر، خود سینیٹر نون لیگ کے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ جو حکومت بن رہی ہے یہ ڈیزاسٹر ہے، یہ تباہی ہے، اور وہ کہتے ہیں نومبر میں ٹرمپ نے آ جانا ہے پریزیڈنٹ امریکہ کا، اور اس نے ایک فون کال کرنی ہے اور یہاں پر سارا کچھ فارغ ہو جانا۔ وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اوور آل سب لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جب لوگوں کا مینڈیٹ چرایا جائے گا، جب لوگوں کو نظر آئے گا، پتہ چل جائے گا، لوگوں کو اویئرنیس ہوگی فارم 45 کی، سب کو پتہ ہوگا کہ کتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے، تو یہی ہوگا کہ خواتین پھر وہاں نعرے لگائیں گی۔ اب یہی ہوا ہے اسلام آباد کی ایک مارکیٹ میں، وہاں پر خواجہ سعد رفیق صاحب اور حنیف عباسی صاحب، وہاں پر کچھ خواتین نے ان کو کوئی نعرے بازی کی۔ اب ابھی تو رپورٹ نہیں ہو رہا، لیکن بس اس طرح کی باتیں ہیں غالباً کہ جی وہ چور کہا ہوگا کہ جی مینڈیٹ چور یا کچھ اس طرح، تو اس پر انہوں نے آگے سے ریئیکٹ کیا یا کوئی گالم گلوچ ہو گئی، اور پھر کوئی کہہ رہے ہیں جی انہوں نے ویڈیو بنانے کی ان خواتین کوشش کی، وہاں سے ہاتھا پائی ہو گئی، اور پھر وہ گالم گلوچ اور تھپڑ اور یہ سب کچھ چل گیا۔ پولیس اس کی تصدیق کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی طرف سے کوئی کارروائی کا ان کی طرف سے نہیں کہا گیا، پھر کہا جاتا ہے ان کو بٹھا کر لے جایا گیا، گاڑی میں لے گئے۔ تو یہ تو حال ہے، یعنی کس طرح لوگ باہر جائیں گے اور کیا ہوگا، یعنی اب خواتین بھی اس پر غصے میں کہ ہم نے ووٹ ڈالا اور یہ سارا کچھ ہوا، اور یہ ناخوشگوار واقعات پیش آ رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور غور طلب بات ہے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں معاملات، اور تیسری جو بات ہے وہ ہے ریزگنیشن کی۔ اب اس میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں اور اس کے اشارے دیے جا رہے ہیں کہ ایک تو جناب یہ کہ ریزگنیشن، یہ کہا گیا ریزگنیشن کا جب شیئر کیا، تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ عدیل سرفراز صاحب ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے لکھا ریزگنیشن کیپٹل لیٹرز یوز کر کے انگریزی میں۔ مریم نواز خان یہ بھی بڑی اچھی رپورٹر ہیں، کورٹ رپورٹنگ کرتی ہیں، کہتی ہیں بولڈ لیٹرز انڈیکیٹ ون آف دا چیفز از گوئنگ ٹو ریزائن، اس سے نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایک چیف جو ہے ریزائن کرنے جا رہا ہے۔ تو وفاقی دارالحکومت میں ایک استعفے کی یا ایک اور استعفے کی خبر کی گونج ہے، اور یہ سینئر صحافی اس کو شیئر کر رہے ہیں اور اس بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر جو آئی، اس پر ہو سکا تو آگے مزید بات کریں گے، وہ ہے نصرت جاوید صاحب کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے میں 100%
پکا تھا، اب 200% مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب سے ایک دوست ملک کی اہم شخصیت نے ملاقات کی ہے اور ان کو کہا کہ جی اب آپ معاملات کو آگے لے کر چلیں. تو یہ حال ہو گیا، ورنہ نواز شریف سے بڑے دل برداشتہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بڑے جوتے پڑنے ہیں، پیاز بھی کھا رہے ہیں، جوتے بھی کھا رہے ہیں، ابھی اور کھانے پڑیں گے، اس کے بعد چیزیں آگے بڑھی ہیں. تو یہ باتیں بھی ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جی دنیا بھر میں سب کے پاس نواز شریف ہو سکتا ہے، زرداری ہو سکتا ہے، پر عمران خان دنیا بھر کے کسی بھی ماڈل میں جو اسمبلیاں چھوڑ دے، اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دے، جو صوبوں میں حکومتیں ختم کر دے، جو جیل ڈٹ کر کھڑا ہو جائے. میں نے عمران خان کی جیل کی تصویر بھی دیکھی ہے کہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے وہ کتاب پڑھ رہا ہے. اچھا، یہ اب عمران خان صاحب کے ناقدین یہ لکھ رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی اس نے سب کچھ بدل دیا ہے. لوگ پوچھ رہے تھے ابھی ایک فیسٹیول میں، اور وہاں پر اور بھی سینئر صحافی تھے جو یہ بات کر رہے تھے کہ جی جناب دنیا میں تباہی جو ہے اگر دیکھنی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر غرور یعنی تکبر اور جہالت اکٹھے ہو جائیں تو بس تباہی ہوتی ہے، جہالت اور تکبر. لیکن ساتھ طاقت بھی آ جائے تو پھر آپ دیکھیے. تو زرار کھوڑو صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر جب ان سے سوال ہو رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر پاکستان کو کوئی دشمن ہو یا میں پاکستان کا دشمن ہوتا تو میں تو بس آرام سے ایسے بیٹھ کر دیکھتا کہ یہاں تو صرف تباہی ہو رہی ہے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ حالات ہیں. تو یہ کس طرح سے بدلے گا، کیا ہوگا؟ جب لوگوں نے یہ سوال کیے تو اس پر جواب یہ آیا کہ جی یہ اب لوگ بدل رہے ہیں، اب آڈینس اس کھیل کو، اس فلم کو بدل رہی ہے. تو اب چیزیں تبدیلی کی طرف جا رہی ہیں. یہ ابھی غیر محسوس طریقے سے ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے چہرے دیکھ لیں کہ یہ حکومت سازی کر رہے ہیں لیکن یہ بربادی بھی کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے گا یہ پیپلز پارٹی نون اکٹھے ہو گئے ہیں اور پھر سے حکومت بنا رہے ہیں. یہ آپ چھوڑ دیں ڈرامے بازی کہ جی کابینہ میں ہم نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوگا. اس طرح نہیں ہوتا کہ نواز شریف صاحب جس طرح نہیں کہتے تھے کہ جی وہ ہماری تو حکومت ہی نہیں تھی، شہباز شریف تھا، نواز شریف تو گورنمنٹ میں تھا ہی نہیں. یعنی ان کی ساری وزارتیں، مزے بھی، کیسز بھی معاف کروائے، بیٹی کے لیے راستہ بھی بنا لیا، ڈیل بھی کر لی، وزارت اعلیٰ بھی بیٹی لے جائے، اور اس وقت کہ جی نون لیگ کی تو حکومت ہی نہیں تھی. یہ نون لیگ کے خود لوگ کہتے تھے جی وہ نون لیگ کی حکومت نہیں تھی. تو یہ اس طرح پیپلز پارٹی کہے جی وہ ہماری حکومت نہیں تھی، نون لیگ پھر کہے گی جی یہ نہیں تھی. یہ بہانے ان کے پہلے بھی نہیں چلے اور لوگوں نے جس طرح سے ووٹ دیا آپ دیکھ لیجئے. آج بھی اس سب دھاندلی کے بعد بھی تحریک انصاف لارجسٹ پارٹی ہے. اب آپ کہیں گے جی ان سے خواتین اور اقلیتوں کی سیٹیں نہ لیں، وہ نہ لیں جی، وہ نہ دیں. ابھی قاضی فیصل صاحب کے پاس معاملہ جائے گا، سکندر سلطان راجہ کے پاس جائے گا، وہ پہلے ہی آپ نے دیکھا نہ بلے کا نشان ان کے پاس رہا نہ کچھ رہا. وہ بھی لے لیں، کر لیں شوق پورا بھرپور طریقے سے جتنا ہو سکتا ہے کہ تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی کسر نہ رہ جائے کہ جی یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا. بالکل میدان آپ کو خالی پہلے بھی ملا ہے نواز شریف صاحب کو. تو یہ 17 سیٹیں تقریباً ہیں، تو اس سے انہوں نے حکومت بنا لی ہے. تو یہ چلا بھی لیں اور اپنے شوق پورے کر لیں، پھر دیکھ لیتے ہیں کتنا عرصہ یہ کام چلتا ہے. اچھا، بشیر چودھری صاحب جو کہ اردو نیوز کے لیے کام کرتے ہیں، جرنلسٹ نے 92 نیوز، 24 نیوز، دنیا نیوز میں کام کر چکے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کل رات ڈیڈ لاک ہوا، پیپلز پارٹی نے نون لیگ والوں کے فون اٹھانا چھوڑ دیے. آج پورا دن شہباز شریف اور بلاول غائب رہے. اطلاعات کے مطابق خفیہ مقام پر طلبی ہوئی اور رات کو اچانک ملاقات کے بعد دعائے خیر بھی ہو گئی کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے. جو خفیہ معاملات ہیں اس میں جناب کمشنر راولپنڈی کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں. اتنے دن گزر گئے ہیں، وہ کہاں ہیں، گرفتاری ہوئی ہے تو ظاہر نہیں کی گئی، کسی عدالت پیش نہیں کیا گیا، کدھر ہیں، کیا ہو گیا ہے ان کے ساتھ. اب وہ کوئی پریس کانفرنس بھی کر دیں گے اپنے بیان سے، دوبارہ پھر بھی جائیں گے جس طرح ماضی میں لوگ پھر بھی گئے ہیں. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ کیا ہوا ہے اور اب سب بھگتیں گے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بلکہ اگر دیکھا جائے تو وہ بھگتنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اللہ حافظ.